الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مجرم قرآن کو نہیں مانتے۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 200 پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، پس تلاوت کرتا اسے ان پر نہ تھے ساتھ اس کے ایمان لانے والے۔ اگر اجمی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو عرب کے جو مشرکین تھے تو وہ قرآن پر تب بھی ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح ڈال دیا ہم نے ان کے مجرموں کے دلوں میں انکار، یعنی کہ اللہ پاک نے مجرموں کے دلوں میں قرآن مجید کا انکار کرنا داخل کر دیا، ڈال دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے بتایا اسی طرح انکار داخل کر دیا مجرموں کے دلوں میں، یعنی کہ جو مجرم ہے اس کے دل میں ڈال دیا کہ وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، قرآن مجید کو نہیں مانے گا۔ یہاں مجرم سے مراد کفار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، منکروں کے دلوں میں شرک کو داخل کر دیا۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں سخت دلی کو داخل کر دیا۔ قلوب المجرمین سے مراد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قلوب المشرکین ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک قلوب المجرمین سے مراد قلوب الکفار ہے، یعنی کہ کافروں کے دل مراد ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ جب عرب کے مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے مشرکوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ وہ قرآن مجید کو مانیں گے نہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ صدی نے فرمایا،
وہ اس پیغام پر ایمان نہیں لائیں گے جس پیغام کو لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا، ان کے کفر اور شرک پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں گمراہی کو پیدا کر دیا اور ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید کے معانی اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو داخل کر دیا، اور عرب کے مشرکوں نے اس کو پہچان بھی لیا، مگر وہ اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دنیا بنی بھی نہ تھی، یہ سب کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھا۔ اس وقت کے حالات و واقعات جب اللہ نے لکھنے کا حکم دیا، یہاں سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی حالات و واقعات ہوں گے وہ قلم نے لوح کے اندر لکھ دیے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص ایمان لائے گا، یہ شخص ایمان نہیں لائے گا، یہ شخص کفر کے اوپر ہی بازد رہے گا، یہ شخص کفر کو چھوڑ کر مومن بن جائے گا، ایمان والا بن جائے گا۔ جن لوگوں کے مقدر میں کفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، ان کی ہدایت کے لیے جو بھی رستہ اختیار کیا جائے وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں، بیکار ہے۔ وہ اس کو نہیں مانتے، اس کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ ایک اصول ہے کہ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کا طالب ہو۔ یہ اصول ہے کہ بندہ جس چیز کا طالب ہوتا ہے وہ چیز بندے کو مل جاتی ہے، اور جس چیز کا بندہ طالب نہ ہو وہ بندے کو نہیں ملتی۔ بیٹھے بٹھائے مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔